بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون بیان چل رہا ہے مسلسل اس دنیا میں ساری زندگی ایک آزمائش بنائی گئی ہے. اس کو آزمائش بنانے کے لیے باہر جو چیزیں میرے ارد گرد خوبصورت پھیلا دی گئی ہیں اور پھر ان کو میرے لیے باعث کشش بنا دیا گیا ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور پھر جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ یہ کہ ہر انسان کے اندر ایک نفس امارہ پیدا کر دیا گیا. وہ مجھے اندر سے بہلاتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے ان چیزوں کے حوالے دے دے کے جو میرے لیے اس دنیا کی زندگی میں زندگی کہلانے کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں. بیوی، بچے، اولاد. نفس مجھے بہلا بہلا کے ان چیزوں کو میرے سامنے اس طرح کر دیتا ہے کہ میں زندگی دینے والا اور یہ چیزیں بنانے والا اللہ جو ہے اس کو بھول جاتا ہوں، اور یہ بھول مجھے پھر آزمائش میں اور پھنساتی چلی جاتی. اس دنیا کی آزمائشوں سے سرخرو ہونے کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ مجھے زندگی دینے والا وہ چلو پیچھے چھوڑو اس کو. یہ جو چیزیں مجھے بہلا لیتی ہیں اور میں ان کے گھیرے میں نفس کے کہنے پہ پھنس جاتا ہوں.
یہ سب وہ چیزیں ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ میں منتیں کروں گا رب کی یہ سب مجھ سے لے لے اور آج مجھے معافی بخش دے کہ تو راضی ہوگا. یہ معافی مانگنا، اس کو راضی رکھنا، یہ تو ضروری تھا. یہ تو میں نے کیا نہیں یہاں مجھے کرنا تھا. تو وہاں تو بھگتنے کے لیے پیش ہوا ہوں، کچھ کر کے دکھانے کے لیے نہیں. جن چیزوں کو بہت کچھ سمجھتا تھا آج وہ سب میرے لیے بیکار ثابت ہو جائے گی. قرآن مجید پہ قربان جائے وہ ضروری چیزیں گن گن کے اللہ نے بتائی. کہے گا ربا مجھ سے یہ اولاد لے لے مجھے معافی دی، ان سے جو مرضی کر مجھے معافی. اب یہی سب سے بڑی پیاری چیز تھی اس دنیا میں. گھیرا ڈالنے والوں میں یہ اولاد ہی تو سب سے تگڑی چیز ہوتی ہے. بیوی چونکہ اس اولاد کے حصول کا ایک ذریعہ ہوتی ہے اس لیے وہ بھی پھر میرے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. بیوی کا بھی کہے گا یا اللہ بیوی بھی للہ منو معاف کر. وہ سب چیزیں جو بڑی ضروری تھی اس کے لیے، جنہوں نے اسے رب کو یاد رکھنے میں سے محروم کر دیا تھا، آج ان سب کو باری باری پیش کرے گا اللہ کے سامنے. ربا یہ لے لے، ربا یہ لے لے، ربا یہ لے لے. اولاد لے لے مولا مجھے معاف کر دے، بیوی لے لے مجھے مولا معاف کر دے. یہ جو گھر میں نے بنایا تھا اور ارد گرد لوگ تھے میرے، یہ سب لے لے مجھے معاف کر دے. جی انہی چیزوں کے گرد تو زندگی گھومتی رہتی ہے اور میں دوڑتا رہتا ہوں گھر بنانے کے لیے. یہ کل کیوں کرتے ہو بھائی؟ مسلمان ہو، یہ کل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساتھے کیا ہے؟ یہ جالیہ کیا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کی دیکھا دیکھی رسمیں ہم نے اپنا لی، حالانکہ ہم نے ہندوؤں کو دیکھ کے رسمیں نہیں اپنانی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے سچے صحابہ کو دیکھ دیکھ کے اپنی تہذیب بنانی ہے. ہماری زندگی کا ایک ایک اجتماعی کام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. ہندو جو رسمیں کر رہے ہیں وہ میں بھی کروں تو پھر دیکھنے والے دیکھیں تو پھر مجھے مسلمان کیسے سمجھیں گے؟ اس دنیا میں یہی تو آزمائش ہے. کچھ بڑی ضروری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بظاہر ان کو مجھے چھوڑنا ہوتا ہے، اور کوئی ایسی چیزیں جو میرے لیے بوجھ ہے اور میں کر نہیں سکتا ان کو چھوڑے رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ اور مصروفیتیں ایسی ہیں کہ ان مصروفیتوں سے میرے لیے وقت ہی نہیں بچتا ان کرنے والے کاموں کے لیے. انہیں مجھے کرنا ہوتا ہے خام خواہ. جو کرنا ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز ضروری سے ضروری مجھے قربان کرنی ہے جس کے قربان کرنے سے میرا مالک راضی ہوتا ہے. یہ ہے کرنا. اور جو نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ مجھے ہر وہ
اس چیز سے دور رہنا ہے جس کے قریب جانے سے میں اپنے رب کے قرب سے محروم ہو جاتا ہوں. جی دنیا میں سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں، پھنسا رہتا ہوں دنیا میں، لیکن قیامت کے دن جب پیشی ہوگی، بھگتنے کا زمانہ ہوگا، تو پھر میں چیخ چیخ کے کہوں گا اللہ اولاد للہ منو معاف کر دے، منو نہیں چاہیے، اللہ بیوی للہ منو معاف کر دے. قبیلہ برادری جنہاں وتے میں رسم و رواج کرتا سا، جن کو دکھانے کے لیے اور جن کو ساتھ رکھنے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے، یہ کل چیزیں کی کریے جی ان سب لوگ کرتے ہیں، اسی نہ کریے تو وکرے کے لیے سب دور بھی ہے. وکرا تو ہونا پڑے گا ان کاموں سے جو کام میرے کرنے کے نہیں. قیامت کے دن میں کہوں گا یا اللہ سارا قبیلہ برادری للہ منو معاف کر دے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں دوسری جگہ کہ اس کو اگر ساری دنیا کا مال و دولت دے کے پوچھا جائے اے چاہیے کہ معافی چاہیے قیامت کے دن، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ اسی کفر کی حالت میں رب کی رضامندیوں اور رب کے سامنے پیشیوں سے انکار کرتے ہوئے مر گئے، توبہ نہیں کی، دنیا کی کتی کے لیے کرتے رہے نا، تو لن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں، سونا جو یہاں کی دولت میں سب سے بڑی قیمتی چیز رہتی ہے. سبحان اللہ. جی اتنی قیمتی چیز ہے یہ کہ یہ اتنی اچھی لگتی ہے قیمتی چیز کہ مجھے زندگی کے عام معاملات میں بھی گولڈن رنگ اچھا لگنے لگتا ہے. اس طرح چھا جاتی ہے یہ سونے کی دھات میری خواب و خیال پہ. بہت سی چیزیں دن میں مجھے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ اے رنگ چنگا ہے، رنگ چنگا ہے، میں گولڈن کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا ہوں. سبحان اللہ. ساری زمین سونے سے بھری ہوئی. جی آج خبریں دیتی ہیں کہ فلاں جگہ ڈکیتی ہوئی، ڈاکو گاڑی والوں سے اتنے تولے سونا چھین کے لے گئے، پھر اس کی قیمت لکھتے ہیں کہ اتنی قیمت بنتی ہے ان کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی ڈاکہ نہیں ہے، معمولی چوری نہیں. میرا خیال آج کل تو سونا جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے بک رہا ہے تولا. ہاں 3 لاکھ روپے سے. تو وہ تو اگر 1 تولہ میں کچھ چھین کے لے جائے تو کافی سارا خلا ہوتا ہے. اللہ جن کو محبت ہے ان کا 1 تولے سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا. اللہ پھر جب گاڑی پہ بیٹھ کے جانا ہوتا ہے تو جن کے پاس جانا ہے ان کو دکھانا ہوتا ہے سونا اپنا، یہ میری چوڑیاں، یہ میری نیکلس، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے، تو پھر وہ تو بڑی قیمتی چیز بن جاتی ہے. تو یہ جو ڈاکو چھین کے لے گئے یہ تو 2-3 تولے زیادہ سے زیادہ کتنی کار میں ساتھ لے جائے گا؟ چلیے 4-5 تولے سے. زمین سونے کی بھری ہوئی، ملء الارض ذہبا. قرآن مجید اللہ حق کر دیتے ہیں باتیں بتانے کے لیے اور مجھے آگاہ کرنے کے لیے حقائق سے.
دوسرا سپارہ آخری آیت دوسرے سپارے کی، جو لوگ مر گئے توبہ نہیں کی، سونے کی بری ہوئی زمین بھی اگر ان کی ملکیت میں دے دی جائے اور یہ مجھے دے کے چھڑانا چاہے تو لن یقبل قبول نہیں کیا جائے گا یہ سودا۔ اور پھر یوں بھی نہیں کہ اس کی اپنی قربانیاں قبول نہیں، کوئی دوسرا اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہی نہیں ہوگا، دوسرا دے گا کیسے؟ کوئی دوسرا اس کے لیے، اس کو چھڑانے کے لیے، جن کے لیے اس نے رب کو چھوڑا ہوا تھا، آج ان میں سے کوئی اسے عذاب سے چھڑانے کے لیے اپنی قربانی کچھ دے کے ہاں کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی قرآن مجید حد کرتے ہیں میرا اللہ، کوئی کمی نہیں رہنے دیتے، ایسے نہیں کہ وہ بکھرے ہوئے انسان پتہ نہیں کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، جی تو ان سے قربانی کے لفظ ہی بولے جا رہے ہیں، کون سی قربانی؟ اللہ کہتا ہے نہیں، یبصرونہم، ان میں سے ہر ایک کو سامنے کیا جائے گا، اے پیو تیرا، اے پترا ہے بھی، اے مال ہی تیرا، اے قبیلہ ہی تیرا۔ یبصرونہم، ان کو سامنے کیا جائے گا، اے تیری حیوانی، وہ نظریں چڑھا کے دوسری طرف دیکھنے لگے گے، دیکھیں گے نہیں اس کی طرف۔ اللہ ادھر یہ نہ کر رہے ہوں گے، ادھر آگ شولے مار مار کے آوازیں دے رہی ہوگی، چلو ادھر آ، کدھر ساگ بنانے لگے، آج تیرا کوئی ساگ کوئی نہیں، کدھر مددگار بنانے لگ گئے، آج تیرا کوئی مددگار کوئی نہیں۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، جو کچھ اکٹھا کرتا رہا سب بیکار، کسی کام نہیں آ جائے۔ ہلک انی مالیہ، ہلک انی سلطانیہ، آئے میرا مال ہے ڈوب گیا سارا، آئے میری چدراہٹ ساری کوہرلو ہو گئی، جنہوں پہ جاتے نکل کسی کام نہ آیا کچھ بھی۔ جی سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان لوگوں کی زندگی کے بڑے بڑے کام جنہوں نے دنیا میں ان چوسی چیزوں کو اہمیت نہ دی، ان کی اہمیت ایک ہی تھی کہ ہمارا اللہ راضی رہنا چاہیے، بس۔ سبحان اللہ۔ جی وہ اللہ کو راضی رکھنے کی محنت میں جو کام ضروری تھے وہ ان کی زندگی کے غالب تھے، جی۔ اور دولت اور مال اور زندگی کی لذتوں کے پجاریوں کے لیے جو ان کے شوق ہے وہ کام غالب ہوں گے، جن سے نظر آئے گا یہ دنیا کا کتا ہے، اور جنتیوں پہ زندگی جو دنیا کی ہے اس میں وہ کام چھایا اور چھائے نظر آتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا سچا بندہ اور محمد کریم کا سچا غلام ہے، جی۔ قرآن مجید پہ قربان جائیں، جن جن چیزوں کو وہ اہمیت دیتا تھا دنیا کا کتا، ان کو سامنے رکھ کے بے ثبات ثابت کیا جائے گا، اور مومنوں کی زندگی میں جو جنتی ہیں ان کے ایک ایک عمل میں ان سب چیزوں سے بے پرواہی کرتے ہوئے رب کو راضی رکھنا نظر آئے گا، جی۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے
زیادہ چیز ان کی زندگی میں نظر آئے گی. یہ بنانے والے مولا کی دین ہمارے لیے رحمتیں ہیں. اب نماز دن میں 5 دفعہ فرض کر دی تو غالب تو خود ہی نظر آئے گی. اور یہ 5 دفعہ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے سامنے گرنا ہے. یہ چھوڑنا چاہیے ایک بنیادی بات ہے اس کی رضامندی کے لیے. جی قرآن مجید میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ ایک مومن کی زندگی میں جو ضروری عمل ہے ان کا اللہ نے ایک جوڑ بنایا ہے. جوڑا بار بار کہیں جہاں ذکر آئے گا شروع بات ہوتی ہے یہاں سے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ابتدائی تذکرہ ہے مومنوں کا جن کو یہ قرآن فائدہ دیتا ہے وہ مومن بنتے ہیں. ان کی زندگی میں 2 کام الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جی سبحان اللہ. 5 دفعہ دن میں اگر دکاندار ہوں تو دکان چھوڑ کے رب کے سامنے گرنا ہوتا ہے. یہ ان چیزوں کا چھوڑنا جن چیزوں کے ساتھ جڑ کے رہنے سے مجھے رب کی رضا والا عمل چھوڑنا پڑتا ہے. یا ان کو چھوڑو یا ان کو چھوڑو. جب چھوڑنے کی بات آئے تو میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے رب کی محبتوں اور قربتوں سے محروم کرتی ہیں اور ان سب چیزوں کو کرتا ہوں جو میرے لیے رب کی رضاؤں کا ذریعہ بنتی ہیں. ان چیزوں میں جو ضروری ہے عمل میرا زندگی کا دن میں 5 دفعہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اپنی نماز میں ہمیشگی کرنے والے ہیں. دنیا کے کتے رسمی مسلمان نہیں بس عید کی نماز پڑھ سڑی سے بڑے بنا مسلمان ثابت ہو گئے. جی بڑی چھلانگ لگائی تو جمعے میں آ گیا تھے بڑے مسلمان. نہیں ایسے نہیں. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فقط کفر. فرمان ہے مرشد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم متعمدہ. جس نے جان بوجھ کر طاقت ہوتے صلاحیت ہوتے جی دنیا کی زندگی میں ایسی مشغولیت اور ایسی بے پرواہی رب کی رضا سے کہ طاقت ہوتے ہوئے چھوڑے رکھی عمدن چھوڑ دی وہ کوئی مومن شمول نہیں. فقط کفر. صرف کفر نہیں فقط کفر. کفر کا بیان ہوتا ہے اس نے کفر کیا بس قسم ماضی کا قصہ. فقط کافر آئے میری گلا نہیں واقعی کافر ہو گیا. اللہ کریم محفوظ رکھے ان بدعملیوں سے مسلمان کہلانے والوں کو. سبحان اللہ. پہلی چیز نماز جو جنتیوں کی زندگی میں بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں بڑے بڑے عمل نظر آتے ہیں. سبحان والذین فی اموالہم حق حق معلوم. جی مال ان کے اپنے قبضے میں مال ان کے اپنے بینکوں میں وہ مال ان کے اپنی تجوریوں میں جی اپنے قبضے میں. لیکن فی اموالہم حق معلوم. جی وہ مال تھے میرا 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 اس چکر میں پنسے ہوئے نہیں ہیں.
بس میرا میں میرا کے لفظ حدیث یاد آئی. مرشد فرماتے ہیں یقول الانسان مالی مالی مالی، اسی چکر میں رہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال. یقول الانسان، انسان کہلانے والا مالی مالی، میرا مال میرا مال. کیسا اس کا مال؟ اس کا مال تو وہی ہے چلو جو کھا پی لیا، اور اصلی مال اس کا وہ ہے جو اس نے رب کے کھاتے میں جمع کرا دیا. یہ اس کا اصلی مال. جی بینک میں جمع کرانے سے وہ اس کا مال نہیں بنتا، اس لیے کہ جو بینک میں جمع کرایا ہے وہ تو موت آئی تو چھوڑ کے چلا جائے. اس کا کیسے ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہی جا سکتا ہے کہ یہ کچھ مال کا چوکیدار بنا بیٹھا تھا پچھلوں کے لیے. اس کا نہیں، اس کا ہوتا تو ساتھ لے کے چلا جاتا. نمازیں اس کا مال ہے، نمازیں ادھر نہیں رہ جائیں گی، میں جدھر جاؤں گا نمازیں میرے ساتھ جائیں گی. پڑھی ہوئی نمازیں، اللہ کے رستے میں کیا ہوا صدقہ، یہ میرا مال ہے. یہ مرشد کہتے ہیں جو کھا پی لیا، جو اللہ کے رستے میں خرچ کیا وہ اس کا مال ہے، جو چھوڑ گیا وہ اس کا کیسے ہے؟ جی چھوڑ بھی کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ پاکستان سے انگلینڈ چلا گیا تو چند دن کے لیے اس کی دوری ہوگی. آج تو وہ دوری بھی نہیں رہی، بینک ہر جگہ موجود ہے، یہاں کا پیسہ دوسرے دن وہاں سے نکلوا لیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن چلیے بظاہر ایک لمبا سفر کیا اور کچھ دوری ہوئی، جی اللہ اللہ، لیکن یہ دوری تو کل ختم ہو گئی، پرسوں ختم ہو گئی. جی چھوڑنا یہ ہوگا کہ جانے والا اس طرح منہ موڑ کے چلا جائے کہ پھر پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں چھوڑ کے چلا جائے. سبحان اللہ، موت نام ہی بابا چھوڑ کے چلے جانے کا ہے. اسے شرعی زبان میں گئے تو موت نام ہی دنیا میں میری ملکیتوں کے ختم ہو جانے کا نام. موت آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میری ملکیتیں ختم. اگر میری ملکیتیں ختم نہیں تو بیٹا کیسے مالک ہو گیا؟ تبھی نہ کہ میری ملکیت ختم ہو گئی. ایک ملکیت ختم ہوتی ہے تو تب دوسری ملکیت آتی ہے وہاں. جی میں جب چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو میری ملکیت ختم. تبھی اللہ جب آتے ہیں یہ مناظر کے اگر یہ مال دیکھے بیان لے لو، یہ لے لو یہ لے لو، وہ اللہ لاؤ کا لفظ لگاتے ہیں، لاؤ. اگر ایسا ہو سکے کہ وہ مال دے دے تو مال تو اس کا رہ ہی نہیں گیا، مال اس کا کیسے آپ کو کیسے دے گا؟ سبحان اللہ. یہ موت تو اتنی زبردست چیز ہے کہ مال کے ملکیت پہ تو ختم ہو گئی، لیکن یہ اتنا زبردست چھوڑنا ہے کہ پکے رشتے بھی رشتے دار بننے سے انکار کر دیتے. سبحان اللہ، ختم کے ساتھ. جب میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری شروع کی، ساتھیوں کو بتانا شروع کیا کہ ان کے ذہن میں پہلے کچھ باتیں آ جائیں، ایک دم پتہ نہیں کتنا غم ہو جائے گا ان کو. جی اللہ نے اپنے ایک بندے کو کہا ہے دنیا پہ رہنا ہے کہ میرے پاس آنا ہے. جی یعنی اگر میرے پاس آنا ہے تو دنیا میں نہیں رہنا. یہ دو مقابل کی چیزیں ہیں. اگر یہ ہے تو یہ نہیں، اگر یہ ہے تو یہ نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا، رب کریم نے
بتانے والے نے بتایا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر رہنا ہے تو کوئی مجھ سے پوچھ تو نہیں سکتا. ٹھیک ہے رہو، میں اجازت دیتا ہوں، بات تو میری اجازت کی ہے. نہیں رہنا تو پھر آ جاؤ، تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ. آپ ذہن تیار کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے کہا رہنا ہی کہ میرے کو لانا ہی. اس بندے نے رب کے پاس جانا پسند کر لیا. سبحان اللہ. سنی سب نے بات، لیکن صدیق تو صدیق ہے. سبحان اللہ. آنکھوں سے صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے، کیا بات ہے رونے کی؟ کسی بندے کا بتایا، پتہ نہیں کون بندہ ہے. تو صدیق نے کہا یہ کون بندہ نہیں، یہ جنہوں تک تک جینا، جس کی رفاقتیں میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے. یہ اس نے کیا دیا کہ میں آ رہا ہوں، یہ جانے والا ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس طرح نہیں روتا جس طرح کسی پہ موت آ جائے تو چیخ کر چلاتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت بھی رسول اللہ نے صبر کی تلقین کی ہے. پہلے رونے نہ پایا کرو، صبر کریا کرو، لیکن میری کمزوریاں ختم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. بڑی کمیاں ہو جاتی ہیں جی کسی کی موت سے، اس لیے کہ موت سے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ پر نہیں ہو سکتا. یہ پرابلم. خلا ہو گیا پکا، چھٹی. سبحان اللہ. اسی لیے مرشد جاتے ہوئے ترکت فیکم ثقلین. سبحان اللہ. یہ چھوڑنا سے مجھے یاد ہے، چل رہا تھا یہ چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا. ترکت فیکم ثقلین. جی میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن میں جاتے جاتے دو بڑی وزنی چیزیں. سبحان اللہ. میں جاتے جاتے دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری اگر ضرورت پڑے تو ان سے کام چل جائے گا، میں نہ ملوں تو ان سے کام چل جائے گا. اگر آپ آ سکتے ہوتے تو آپ کہتے کوئی گل نہیں، میں کدی کدی آ جاؤں کروں گا. نہیں، کدی کدی والی کوئی گل نہیں. جی موت کا جام پی کے چلے جانے والے بس چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جن کی موت حقیقی موت ہوتی ہے. کبھی کبھی موتیں کچھ دن کے لیے آتی ہیں، کچھ مہینوں کے لیے آتی ہیں، وہ حقیقی موت نہیں ہوتی. وہ موت کا ایک سیمپل ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے بس. جیسے ادھی پچدھی موت تے نیندر بھی ہے نا، یہ بھی ایک سیمپل ہے چھوٹا سا جو روزانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. هو الذي يتوفاكم بالليل. جی وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. سارے لفظ موت والے.
ثم یبعثکم، اس بے شک کے لفظ کا بھی موت سے بڑا جوڑ ہے، سارے کٹھے کی اللہ نے نیند میں. هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی میں اللہ ہوں جو تمہیں رات کو اپنے مکمل قبضے میں لے لیتا ہے. جیسے موت میں ایک مکمل قبضہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جی میں وہی اللہ ہوں جو تمہیں رات کو مکمل اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن کی روشنی میں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتا، سب کچھ میرے سامنے ہوتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہوں. چاہے تو وہاں ہی میں پہنچ لوں، سزائیں دینی شروع کر دوں، لیکن میرا وعدہ ہے ایک دم میں نہیں پھڑنا. املی لہم ان کیدی متین، یہ میرا طریق ہے، کافی عرصہ مہلت دیتا رہتا ہوں. وہ اور باقی ہوتا ہے مہلتوں سے، وہ اور باقی ہوتا ہے مہلتوں سے. جی اور بے ایمان ہوتا ہے، چیخنے والے چیختے رہتے ہیں. مشو مغرور الحلم خدا. جی مشو مغرور الحلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرد رہا. تو مہلت کا دے دے جسے پھڑ رہے ہیں پھر کوئی نہیں واس کرنا. بات جا اس گھڑی سے تیاری کر لے، اس گھڑی کی ایک وقت آنے والا کہ پکڑنے والا بڑا سخت پکڑ لے گا. جی ایک ہوتا ہے نیند میں پکڑ لینا، وہ اتنا سخت نہیں ہوتا. موت میں پکڑ لینا تو بڑا سخت پکڑ لینا ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. جی نیند میں پکڑ لینا، پکڑ تو لیا، لیکن نیند میں زندگی کی اتنی رمق باقی ہوتی ہے کہ مجھے جب کچھ زور سے آواز دے تو میں سن لیتا ہوں اور پھر اٹھ جاتا ہوں، ختم ہو جاتی. یہ سیمپل ہے موت کا. انجٹ پہ نہ کوئی بولنا پیا، نہ کوئی چالنا پیا، نہ کسی کو دیکھنا پیا، یہ سارا موت کا سیمپل ہے. جی لیکن جب کوئی آواز زور سے مارے تو پھر مجھے آنکھیں کھلنے لگتی ہیں، ہوش آنے لگتی ہے. جی ایک سننا باقی ہوتا ہے، سننا. نیند وہ موت ہے، سیمپل نمونہ ہے جس میں صرف سننا باقی رہتا ہے. جب میں سنتا ہوں تو میری زندگی پھر متحرک ہو جاتی ہے. لیکن موت اسی وقت شروع ہوتی ہے جب سننا بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے موت اور نیند میں. نیند میں سننا باقی رہتا ہے، جب موت آ جائے تو سننا قصہ ختم. یہ میرا اپنا عمل تھا، میری ذاتی چیز تھی، میرے کانوں کا سننا. جی یہ میرے جسم کا، میری جان کا ایک لازمی حصہ تھا، میری زندگی کا ایک بنیادی عنصر تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہ میں سنتا ہوں. یہ جب ختم ہوگا اس وقت تک، جب تک کہ دوبارہ حساب و کتاب ہونے کے لیے مجھے پھر زندگی نہیں دی جانی، اس وقت تک یہ سلسلہ پکا منقطع ہو جاتا ہے، سننا ختم ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حقیقی موت. رسول اللہ فرما رہے ہیں ترکت فیکم ثقلین. جی 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 ترکت فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں تم پہ چھوڑ چلا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. جی کتاب اللہ و سنتی. صحیح ہے کہ حدیث کے لفظ ہے اللہ کی کتاب چھوڑ چلا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ چلا ہوں.
سنت کیا ہے؟ جی کتاب اللہ کا چلتا پھرتا منظر جو پیغمبر کی زندگی میں صبح و شام نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں سنت۔ جی 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 چھوڑ چلا ہوں کتاب اللہ اور سنت اپنی چھوڑ چلا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو لن تضلوا بعدی ابدا، پھر میرے بعد کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ نہیں چلو گے۔ کتاب اللہ چھوڑ دی، سراسر گمراہی۔ جی کتاب اللہ دہائیاں دیتی رہی، اور غیروں کو پکارنے والوں میں دہائی دے رہا ہوں، ہم من دعائہم غافلون، کوئی نہیں سنتا پیا تھوڑیاں پکاراں، کوئی نہیں سنتا پیا تھوڑیاں آوازاں۔ جی عنایت اللہ شاہ پہ اللہ کی رحمت ہوں، زندگی کے آخری ماہ سال میں یہ آیت بڑی سناتے ہیں، من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ موت کا جام پی کے چلے گئے، اب کسی کی وہ سنتے نہیں ہیں، غافل ہے، بے خبر ہے جانے والے موت کا جام پی کے۔ پچھلیاں نہیں کوئی نہیں سنتے پہ، نہ پچھلیاں نو تک دینے پہ۔ جی اگر رسول اللہ کو آواز دے کے کچھ کام چل سکتا تھا میرا، آپ سن سکتے تھے، تو پھر آپ کہتے نا مجھے آواز دینا میں سن لوں گا۔ جی تسلی دے رہے تھے مجھے، میں انگلینڈ جانے لگوں، امریکہ جانے لگوں، وہ کوئی نہیں جی ہے کہ ٹھیک ہے دوری تے بھی ہوتی ہے، پر وہ فون تے گل بات کرتے رہو گے، اج کل تے ویڈیو کالاں بھی ہوتی ہیں، ویکھدے ہی رہو گے ایک دوسرے کو، کوئی بات نہیں ایسی تسلیوں کے لیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ جب تسلی دینے لگے امت اپنی کو، تو تسلی یہ نہیں دے رہے کہ میں آواز ماری اور سن لا کراں گا، کوئی ملاقات کا ذریعہ کوئی نہیں، ایک ہی ذریعہ ہے، کتاب اللہ اور سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن پیغمبر کریم کی شفاعت ایک سچی اور مضبوط سفارش ہوگی۔ جی لیکن وہ بھی آپ فرمایا تک تھے دنیا کی زندگی میں سجدے میں تب گروں گا جب مجھے اللہ سجدے میں گرنے کی اجازت دے گا۔ وہ اپنی مرضی سے سفارش شروع نہیں ہونی۔ جی تب میں سفارش شروع کروں گا، سجدہ شروع کروں گا جب مجھے اللہ سجدے میں گرنے کی اجازت دیں گے۔ بے اختیاری میری اتنی ہوگی اس سفارش کرنے میں بھی کہ سجدے میں کیا کہوں گا جس سے اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دیں گے۔ آج مجھے پتہ نہیں کہ کیا کہوں گا، اسی وقت اللہ مجھے سکھائیں گے سجدے میں گر اور مجھ سے یوں مانگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اگر یہ سفارشیں پہلے بھی ہو سکتی ہیں، قیامت کی سفارش کا تذکرہ جو کیا آپ نے، تو پھر ان سفارشوں کا بھی تذکرہ کر جاتے میری تسلی کے لیے۔ مجھے بلانا، میں سفارش کر دوں گا تمہاری، کوئی نہ موت کے بعد نہ کوئی میری سفارش کر سکتا ہے، نہ میرے لیے کوئی پکار کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ موت کے بعد بس بھائی بس، میں اللہ دے بس جو دیا موت۔ سبحان اللہ۔ جی
بات چلی تھی یہاں سے کہ موت سے ملکیت باقی تو کجا، رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں بابا جی. سبحان اللہ. ٹوٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ رشتے بھی کام نہیں آتے وہاں پر. اس کا ختم. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے یہ جو میں لفظ بار بار بول رہا ہوں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں گے ادھر ادھر ایک دوسرے کو، اللہ کہتے ہیں میں سامنے کروں گا. رشتے دار ہیں میں سامنے کروں گا. یہ بس کروں گا، انہیں ان کے سامنے کیا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ قیامت کے دن قابو آیا ہوا ہوگا، جہنم میں جانے کی اس کو آرڈر ملنے والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث میں قرآن میں بھی ایک ہی خطاب کیا جا رہا ہے. رشتے دار سامنے کیے جائیں گے، وہاں بھی کچھ ایسا منظر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کسی کے کام نہیں آئے، ٹوٹ جائیں گے رشتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے کہ سفارش کے طالب اکٹھے ہو کے کبھی ایک نبی کے پاس، کبھی دوسرے نبی کے پاس، کبھی تیسرے نبی کے پاس. حضرت آپ دعا کریں وہ کہیں گے میں تو آپ کو کیا رونا منو، اللہ معاف کر دینا، پوچھے تھوڑی سفارش میں کی کروں. سب سے پوچھ پوچھ کے ایک کہنے والا کہے گا اور جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیو کرے گا تو آپ کی سفارش، رب کی اجازت پر. تو پھر لوگ وہاں جائیں گے اور ان کی سفارش بھی کیا ہوگی. آج پتہ ہی نہیں کل میں کیا کہوں گا، سجدے میں کب گروں گا، کیا کہوں گا، وہی سکھائے گا. اور پھر سجدے میں گرے ہوئے کو کہے گا اٹھ مانگ. لیکن ساتھ ایک لائن لگا دی جائے گی. بخاری شریف کی حدیث کے لفظ، ایک لائن لگا دی جائے گی کہ جو لوگ اس لائن کے اندر ہیں ان کی سفارش کرو. جی کوئی تفصیل نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کیا لائن ہوگی. آپ فرماتے ہیں میں کروں گا سفارش، او پیچھے یہ بڑی خلقتا فیلڈوں کا کر یا رسول اللہ تھی بڑی، پھر میں رب کی اجازت سے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میرے لیے لائن لگا دی جائے گی. جی یہ سفارش ہو رہی ہے. اس لائن کے اندر جو آتے ہیں ان کی سفارش کر سکتے ہو. جی گرا رہوں گا سجدے میں، اٹھ جاؤں گا، اٹھ کر سفارش ندی میں معاف کر دے گا. کریں گے سفارش، مل جائے گی معافی. سبحان اللہ. تیسری دفعہ پھر گر جائیں گے پیغمبر کریم سجدے میں، پھر لائن لگا دی جائے گی. آپ پھر سفارش کریں گے، اٹھ جاؤ جی قبول کرتا ہوں. وہ بڑیاں معافیاں ہو گئی، بڑیاں معافیاں ہو گئی، لیکن مطالبہ اب بھی باقی ہے. رسول اللہ بڑی شہم بندے نے بچ گئی، پھر کرو سفارش. آپ فرمائیں گے نہیں اب میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب جو لوگ پیچھے بچ گئے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سے اختلاف کیا تھا، جن کو قرآن پکا جہنمی کہتا ہے. میں ان کی سفارش نہیں کر سکتا. اس لیے جاتے ہوئے یہ نہیں کہتے
مجھے بلا لینا آواز دے لینا. جاتے ہوئے کہتے ہیں قرآن چھوڑ کے چلا ہوں. قرآن سے رشتہ قائم رہے گا تو پھر مجھ سے اتنا رشتہ رہے گا کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں گا. لیکن اگر قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر سمجھ لو محمد سے رشتہ ٹوٹ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تیسرا پارہ ہے یا دوسرا؟ تیسرا ہے میرا خیال ہے. صاف اللہ کہیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. جی وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. یہ جتنے لوگ آج پھنسے ہوئے ہیں ان کے سارے سبب ٹوٹ گئے. رشتہ داری میں ایک سبب ہوتا ہے. جی اللہ کے ہاں جی سنیے گا اس کی توفیق سے کیا کہنے چلا ہوں. باپ بھی بڑا رشتہ ہے, بیٹے بھی بڑے رشتے ہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. نام لے لے کے اللہ دھیان کریو انہوں نے وہ نام دی کمائی کھوا کے انہوں نے قتل کا سامان نہ کریو. ان کا اخلاقی ایمانی قتل ہو جائے گا اگر حرام کی کمائی کھلا کے نہ کہ ان کو پالا تو. یہ نام لے لیں گے, یہ بڑا خاص رشتہ ہے تبھی نام لے کے کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کا رشتہ بھی بڑا پکا رشتہ ہے. اللہ اس رشتے کے احترام میں سپیشل دعائیاں دے رہے ہیں اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے. چھوٹی موٹی گل نہیں. قضا ربک کا میرا پیغمبر لوگوں کو بتاؤ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے عبادت کرنے اللہ دی. عبادت کرنے اللہ دی. والدین نال حسن سلوک دل دیاں گہرائیاں نال یہ میرا فیصلہ ہے. یہ والدین کا رشتہ بڑا پکا رشتہ ہے. سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, کوئی کسی کام نہیں آئے گا. ختم رشتے, موت سے ملکیت بھی ختم اور موت سے رشتے بھی ختم. رشتے ہوتے ہیں بیٹا میرے کام آئے, باپ ہوتا ہے میرے کام آئے, بیوی ہوتی ہے میرے کام آئے, میں اس کے کام آؤں. یہ رشتے ہوتے ہیں. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. بالکل ختم, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی رشتہ جواب ہو جائے گا. اللہ اللہ. تھوڑا بہت اگر کچھ کام آنا ہے تو وہ اچھائیاں جو زندگی میں کافر بھی کرتے رہتے ہیں, انسانی بھلائیاں کہہ لیجیے, وہ کوئی عبادت تو نہیں ہوتی لیکن اچھے کام ہوتے ہیں کفر کے باوجود. ہاسپٹل بنوا دیا, مفت لوگوں کو دوائیاں مریضوں کو دی جا رہی ہیں. کہ پاکستان میں جب پاکستان بنا ہے تو ہندوؤں کے بنائے ہوئے ہاسپٹل تھے, آج بھی چل رہے ہیں. لاہور میں گنگا رام ہے ایک میرا خیال ہے, ایک گلاب دیوی ہے ان کے نام پہ چل رہا ہے. اسی طرح اور شہروں پہ بھی ہے. جی یہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں یہ کچھ کام آ سکتی ہیں مگر کتنا کام آئیں گے. جی اللہ. جی ایک بندے کا نام عمل پیش ہے, چل رہا ہے قصہ. ایک اور بندہ سوالی بن کے آ جائے گا. اللہ انہیں میری یعنی زمین کھول رہی سی میرے کو نہیں سو دیتی, بڑی ہمیں منتا کی دی ہے. اچھا چلو ایسا کرو, اس کی کچھ اچھائیاں کو نیکیاں جو نام عمل میں ہے
ان میں سے اتنی اس کے کھاتے میں ڈال دو، مظلوم کے کھاتے میں، وہ اس کو مل جائے گی۔ ایک اور آ جائے گا، جیسے بندہ پھٹتا ہے تو بھگتا تو کدھر ہے نہیں نا، پھٹ کیوں جاتا ہے جی۔ ایک اور آ جائے گا، اللہ اس نے مجھے مارا پیٹا تھا لوگوں کے سامنے، نوکروں کے سامنے، اچھا چلو پھر اس کی اتنی نیکیاں وہ اس کو دے دو، اس کے نام ہے پر لکھ دو۔ ایک تیسرا آ جائے گا، اللہ نے مجھے گالا کڑیاں سن، میری بےزتی کی سی، جب چلو اس کی اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ ایک اور آ جائے گا، یا اللہ انہیں میرے گھر سے قبضہ کر لیا سی، گولڈی سی میرا منو کڑ کے قبضہ کر لیا، اچھا چلو پھر اس کی اور نیکیاں کوئی ہیں تو وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کو کہیں اور پیچھے رہ ہی کوئی نہیں گئی، انہوں کی گئی ہے۔ اگلی جو بات ہے اس پہ محدثین اور حدیثوں کی تصحیح کرنے والے بڑی بحثیں کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا، لیکن ہوگا جی، سبحان اللہ۔ جب کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اللہ کہیں گے پھر اس طرح کرو، اے جڑا بیچارہ مظلوم ہے نا، انہوں اور تو کچھ ملیا نہیں، چلو انہیاں غلطیاں معاف کر دو، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو تاکہ اس کے گناہ اور زیادہ ہو جائے۔ کیا کام آیا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور دنیا چھوڑ کے چلے جانے والوں، ایک دن چلے جانا ہے۔ جو سب سے بنیادی چیز کام آنے والی ہے وہ ہے میں اللہ کا سچا سجدہ، عملوں میں جو بنیادی بات ہے وہ ہے کتاب اللہ کی روشنی، اور جو اس کا جوڑا ہے وہ محمد کریم کی سنت، چلتا پھرتا قرآن۔ اس لیے عملوں میں بھی ایک جوڑا ہے، جو ضروری چیز ہے وہ ہے میرا سجدہ، اور جو اس کا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں تو اللہ نے حد کر دیا آج کے ساتھ میں، تو کیا خوبصورت فکر ہے، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ میرا جو بینک بیلنس اتنا لمبا پڑا ہوا ہے، میری تجوری میں جو اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، میری بیوی کے صندوقوں میں جو اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، جی پڑا ہوا تو ہے، قبضہ تو ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے یہ سب میرا نہیں، دینے والے نے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے دے کے حکم دیا ہے کہ یہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا ان کو بانٹ دو۔ حق معلوم، جی حق معلوم، ان معلوم جو میں اپنے سمجھتا ہوں وہ بھی میرے اپنے نہیں، وہ بھی کسی اور کا حق ہے جو میرے سپرد کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس حق کے معلوم کو جن کا ہے ان کو دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک بات جو اس سے جڑتی ہے وہ یہ کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ سبحان اللہ۔ جہاں اللہ مال دیتے ہیں مجھے میری ضرورتوں سے زیادہ، وہ میری عزت ہوتی ہے، میرے حق وہ اللہ بانٹنا چاہتے ہوتے ہیں جو میں نے کسی کو دینا ہوتا ہے، اسی طرح وہ دوسری چیز جو لینے والوں کو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں علم سچائی، علم کتاب اللہ، علم سنت النبی، یہ حقیقی علم ہوتے ہیں، انہیں علم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو مال دیتے ہیں
اس پہ بھی حق ہوتا ہے دوسروں کا، اور جن کو علم دیتے ہیں ان پہ بھی حق ہوتا ہے دوسروں کا۔ اس علم والے کو آرڈر ہوتا ہے کہ اس علم کو بانٹتے رہو۔ وہ مال و دولت والے جو دولت بانٹتے نہیں، وہ علم والے جو علم کو بانٹتے نہیں، دولت والے کیوں نہیں بانٹتے؟ آئے میرا نقصان ہو جائے گا، علم والے کیوں نہیں بانٹتے؟ آئے یہ میں آخیا مردے نہیں چھوڑتے تو منو مسیتیوں کر سڑیں گے، میری مسیت پہنچ جائے گی۔ جی میں نے اگر یہ کہا کہ سودی کاروبار سب حرام کا کاروبار ہے تو مجھے سودی نمازی نکال دیں گے، سودی نمازی۔ جی یہ دیکھیے سودی نمازی، نالے نمازی تو نالے سودی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جہاں بات ختم ہو رہی ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اگر نمازی ہے تو پھر سودی مال کھا کھا کے اور کما کما کے اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مال دیا یہ کسی کا حق ہے، تمہیں قبضے کے لیے نہیں دیا، تمہیں بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ علم دیا یہ چھپا چھپا کے رکھنے کے لیے نہیں، اور چھپا چھپا کے تو شہوا جنانیاں رکھ دیا نے کھوتیا، زیور اپنا چھپا چھپا کے رکھ دی ہے، بہت سارے پیسے چھپا چھپا کے رکھتی رہتی ہے۔ جی جڑیاں سیاڑیاں سوڑیاں ہوندیاں نے وہ اس وقت چھپا کے رکھ دیا ہے، یہ کدی کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے میاں نو، میں آکھاں گی اے لو میں بھی بچا کے رکھے ہیں، وہ تو اس اچھے دن کے انتظار میں بچا کے رکھتی ہیں، لیکن کچھ وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ذہن میں، چھپا 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 مر جاندیاں نے اتنے پیار آتا ہے، پچھلے پھر پہ جاندے نے بننے واتے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جی مال و دولت بھی بانٹنے کے لیے اللہ دیتے ہیں، اور علم بھی اللہ بانٹنے کے لیے دیتے ہیں۔ اینا علم ہے جی کرنے، قرآن دا بھی علم، حدیثہ دا بھی علم، فقہ دا بھی علم۔ جی ایڈا بڑا علم کی کرے گا چک چک کے سامنے کا کس طرح ہونا؟ یہ سنبھال کے اور چھپا کے رکھنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ بانٹو اس کو۔ جی جے کوئی جنانی نو 3 طلاقاں دے کے آیا ہے تے انہوں خوش کر کے غیر مقلد بنان متے اے مسئلے نہ بے دسی خیر کٹھیت رہ دے کچھ نہیں ہوتا، یا دبی رکھ جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی یہ ظلم نہ کرنا، یہ علم بانٹنے کے لیے ہے، اس میں مداہنت نہ کرنا۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، اس سورت کے شروع میں تھا، یہ اس لیے ناراض ہے تو اس سے میرا پیغمبر ایک چاندے نے گول مول گلاں کریا کر سانو تکلیف نہ ہو۔ بانٹنے والے نے گول مول نہیں کرنی، بانٹنے والے نے مولانا حسین علی ہماری جماعت کے مرشد، اللہ ان پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں کرے، کیا علم بانٹ گئے ہیں۔ قرآن مجید میں فکرہ ہے، پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے، مولوی بھی پڑھتے تھے، بڑا کیا معنی کیا، شیخ معنی کہیا کرتے تھے یہ اپنے شیخ کے حوالے سے، فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، مشرک ناراض ہوندے نے کہ راضی ہوندے نے، تیری پرواہ کیتے بغیر مسئلہ ننگا کر، سامنے کر لوگوں نے، ننگا کر۔ یہ ترجمہ کیا کرتے تھے شیخ اپنے پیر کے استاد کے حوالے سے، چھپانے کے لیے نہیں ہے، نہ نہ نہ، چھپانے کے لیے عورتیں ہیں، انہوں نے ننگا کر چھڑو، ونڈن واتے علم ہے انہوں نے چھپا کے رکھو، ونڈن واتے دولت ہے اس کو چھپا کے رکھو، چھپا کے رکھنی ہے عورتیں۔ جی مغرب کی نقل میں مت مار کرنی، چھپان والی چیزوں کو ننگا کیتے ہیں تے ننگا رکھنے والی چیزوں کو چھپا کے رکھے۔
انا للہ وانا الیہ راجعون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو ہے جن کے پاس مال زیادہ ہے ان کے مالوں میں مقرر کیا ہوا حق ہے للسائل والمحروم. جیسے کل کچھ نہیں یا جیسے کل کچھ ہے تو صحیح پر انہوں منگل تے بیچارہ مجبور ہو گیا, کام نہیں چلتا پیا ہوگا, مسافر ہے اتنے کچھ نہیں کول منگتا تو پھر کی کرے اور منگنا ہی سکتے ذرا کسی کو وغیرہ وغیرہ. مدرسے میں طالب علم ہے کارتے پاویں جنڈے بھی رہتے ہیں تھوڑا بیچارہ نیچے لگے ہے کہ منو مدرسہ کچھ دے گا تو ہاں یہ مسافر ہے, مسافر پہ صدقہ جائز ہوتا ہے جی, وہ مانگ بھی سکتا ہے ضرورت کے لیے جتنا اس کو مانگنا ہے. سبحان اللہ. سائل اور محروم کے لیے ہر مالدار کے مال میں حق ہے, اس سائل کا اور محروم کا. یہ اس کے پاس امانت ہے, اس کے پاس ہے. جب امانت ہے تو پھر مسلمانوں کی جنتیوں کی عادت آگے آئے گی. الذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. جنتی وہ ہوں گے جو ان کے پاس رکھی گئی امانتیں اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے کیے ہوئے وعدے راعون, اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. امانتہ امانت والے تک پہنچان گے کہ اپنے وعدے پورے کریں گے. مشہور حدیث ہے علماء سناتے رہتے ہیں, بس قرآن کوئی نہیں سنتے تھے آنا نہیں لا کے تم سن لیا. بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک دن میرے پاس بڑے وزیر اور چودھری بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو یہ حدیث سنائی. وہ چودھری اپنے چمچم کہنے لگا اور لکھ لا اشارے کی حدیث پہ سناتے رہے کدھر کام آئے گی ساڑھے جی. سبحان اللہ. وہ چمچہ جو ساتھ تھا بہت بڑا دانشور پاکستان کا مشہور ہے جی, یہ حدیث ہے جی. میں کہا جی حدیث ہے جی. تو پھر وہ لکھائیں نہیں, مجھے لکھائیں. سبحان اللہ. میں نے کہا مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں. اس کی زندگی میں سامنے علامتیں نظر آتی ہیں. منافق کی 4 علامتیں ہیں. چاروں ہوں تو پکا عملی منافق. سامنے چاروں آئے کٹھی, وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے تو پکا منافق ہے. وہ 3 نظر آئے تو پونا منافق ہے, 2 نظر آئے تو آدھا منافق ہے, 1 نظر آئے تو چوتھائی منافق ہے. یہ منافق کی پکی علامت ہے. سبحان اللہ. یہ 4 علامتیں ہیں. نمبر 1 اذا حدث کذب. جدو گل کرے گا جھوٹ, کبھی بھی سچی نہیں سکرنی, عادت پہ گئی ہے جھوٹ بولنے کی. اذا حدث کذب, جب بھی بات کرے گا جھوٹی. اذا وعد اخلف, جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. تیسری اذا اؤتمن خان, جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. علم امانت رکھا گیا, دولت امانت رکھی گئی, یہ جن کی ہے ان کو پہنچانے کی بجائے چھپا کے بیٹھے ہیں میرا نقصان نہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کسی کا پیو مر جائے, وہ مال چھڑ جائے, یتیم ہون چھوٹے چھوٹے تے چاچے نے بس پی گئے نے تے چاچا ہی ظلم نہ کرے, انہاں دے بڑے ہون تو پہلے ہی میں مکا سڑا. یہ دان نہ لائے نہیں, اس کے پاس امانت ہے. انتظار کرے ہوتا ہی آپ کو کھائے تو چلو انہوں نے مال میں بھی کاروبار کرے, اپنا بھی بچو حق پیا لے, باقی انہوں نے سنبھال کے رکھے, یتیمہ کا مال کھا نہ جائے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ جو یتیموں کا مال ناانصافی سے کھا جائیں گے, یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالیں گے جہنم کی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جی ڈریا کرو, ہو سکتا ہے انج قرآن مجید ہے نا, انج ہو سکتا ہے کہ تسی مر جاؤ تو تواڈے پچھلے اپنے چاچے وال ویکھدے پے ہون تے پھر انہاں نال کی ہوئے گا جے تسی کسی نہ کو ماڑا کیتے ہیں, پھر ان سے بھی ایسا ہی ہوگا.
الذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، یہ منافق کی نشانیاں ہیں، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا نہیں کرتا، وہ وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا، جدو بھی گل کرے جھوٹ بولتا ہے۔ تھی آخری علامت جو آج کے ہمارے معاشرے کی جانی پہچانی علامت ہے، اذا خاصما فجرا، جدو کسی نال گل ذرا اونچی نیوی ہو جائے ایک گالا کڈن تے آ جاندا ہے خبیث، بغیر گالا تو گل ہی نہیں کر سکتا۔ نا مرشد نو ایک غصے تے اتنا مغلوب جی زبان ہی قابو چ نہیں، جس نے مرشد نو اچھا نہیں لگتا۔ رسول اللہ اجرے میں تھے، آوازیں اونچی اونچی سنی لوگوں کی کہ کو گرم ہو رہے ہیں آپس میں، آپ حجرے میں تشریف لائے، سمجھائیں لوگوں نے، آخیا ساتھیوں نے ان کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے یہ اچھی عادت نہیں ہے، ایک دوسرے سے چیخنا، ایک دوسرے پہ آوازیں اونچی کرنا۔ جی انہوں نے کہا جی کوئی نہیں سڑی سنتے۔ اچھا جب بہت غصے سے نہ فرمایا ان واقع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ کبھی کبھی آپ یہ فرمایا کرتے تھے جنہوں بہت غصہ آیا ہوئے کھلوتا ہوئے تو بہ جایا کرے، یہ بیٹھے غصہ پہ آتا ہے تو لمحہ بہ جایا کرے، حالت بدلے اپنی تاکہ اس کی ذہنی کیفیت بدلے، اس غصے تو باہر نکلے۔ آج آپ نے فرمایا اسے کو اعوذ باللہ، انہوں جا کے کسی نے آخیا نبی علیہ السلام اعوذ باللہ، وہ کہتا ہے چل چل میں کو پاگل ہوں، اعوذ باللہ یہ تصویر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا سزا ملی یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن، کیا سزا ملنی ہے جھوٹوں کی، کیا سزا ملنی ہے امانت میں خیانتوں کی، کیا سزا ملنی ہے بکواسات کی عادت کی، کیا سزا ملنی ہے ایک جھوٹے کو۔ جھوٹے کے متعلق قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے ہوتے میں اللہ دی لعنت۔ ان نظر دوست دن تو ماشاء میں کا لعنت کی نہیں پہنی ہے، لیکن مرشد ڈرانے کے لیے فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جی لعنت کا مطلب یہ ہے جس اتنے اللہ کی لعنت نازل ہو گئی وہ دیا 70 نسلوں میں خیر کوئی نہیں رہی جی، 70 نسلوں ہم سن دیتے ہیں اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ من آمن به ویبغونها عوجا، جی ان ظالموں پہ لعنت جو اپنی دنیا کے مستی میں اللہ کی توحید بیان کرنے والوں پہ ظلم ڈالتے ہیں، انہیں روکتے ہیں، اللہ کی توحید بیان نہیں کرنے دیتے، نبی کی سنت بیان کرنے والوں پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں روکتے ہیں، نبی کی سنت بیان نہیں کرنے دیتے۔ ان ظالموں پہ خدا کی لعنت۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو آخرت پہ یقین کوئی نہیں، اس دنیا کے کتے اتنے مست ہوئے ہیں، جس طرح کتا بھونکتا رہتا سب نو، یہ بھی بھونکتے رہتے نہیں، ہو رہے نہ کی کرنا، بھونکتے رہنے سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد آیا مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ایک بندہ چنگا سی، دعاواں شوا منگتا سی، لوگ سمجھتے ہیں کہ دعاواں قبول ہوندیاں نے، اس کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں پیسے وصول کرنے ہوتے کسی دے آکھن دے نبی دے خلاف بد دعا کرتے تھے جی، پیسے کی بھوک ہے ہی نہیں، چیز مت مار کرتی ہے بندے، نہ حلال حرام دی پرواہ رہ جاتی ہے، نہ جائز ناجائز دی پرواہ رہ جاتی ہے، جس لیے حدوں ود جائے پھر کوئی حال نہیں رہ جاتا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ مولوی، یہ ملا، یہ پیر، یہ مبلغ، یہ خطیب
میں انہوں علم دیا او علم نو لوگاں نو سنا دے جہنم تو بچان ودے نہ دینا او گلا نہیں دستا جس نال لوگ ناراض ہو جان گے لوگاں نو راضی کرن ودے میرے علم دے مدان نظر کر کے غلط مسئلے دیندا ہے دنیا دا لوگو اے میرا بندہ نہیں دے دنیا دا کتا دے قرآن مجید آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں جی سبحان اللہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا جیسے یارے لگا رہندا میرا دین سچا سنادا رہندا تے میں نو بڑیاں رفتاں دیندا بڑیاں بلندیاں دیندا بڑیاں عزتاں بخشدا سبحان اللہ مجدد الفسانی بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے کتنی عزت اللہ نے دی کتنی رفت اللہ نے دی رشید احمد گنگوئی دی مسئلے کھرے کتنی اللہ نے عزت دیتی حسین علی دے شاگرد اس تو بڑی عزت کی ہو سکتی سبحان اللہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا جے مسئلے ٹھیک کر کے لوگوں نو جہنم تو اگلو بچان دی محنت کردا رہندا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا میں نو بھی اتنا اونچا کر دیندا کہ جہنم دے اگلو دور ہو جاندا رفت وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اے تے دنیا دا بھکا ہو گیا انہیں ادھر رخ کر لیا پیسے اکٹھے کر لگ گیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ علم دی تابعداری دی بجائے اپنی خواہشات دی پیریاں کرنے لگ گیا پیروکار بن گیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ سن لو لوگو اس کی مثال میں اللہ کے کاموں میں کتے کی مثال ہے اللہ کی مطلب ان تحمل علیہ یلحظ او تترک یلحظ انو چھیڑ کامی پونکے گئی اونو دی لانت کامی پونکے گئی وڈا نامار کامی پونکے گئی اس کتے دا کام نہیں پونکنا ہے انہیں پونک دے رہنا ہی میں انو پونک دے لائی لکھنا جی انو کتے نو پونک دے انو میں فرشتے نو رکھا گا یہ گل بھی توک پاؤ اس کتے اور گسیر کے جاننے میں سٹ دے گا اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والمشركين والمبتدعين والملحدين والمدهنين والباغين والحاسدين والمنافقين والفاجرين اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا اللهم مزق جمعهم اللهم فرق بين قلوبهم اللهم اجعلهم متفرقين منتشرين اللهم اجعلهم متروكين مخذولين برحمتك ربنا نسألك بوسيلة رحمتك نسألك رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا
طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم برحمتك وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى. اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا برحمتك الواسعة من لدنك. ربنا الرحيم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وكفر عنا سيئاتنا. كفر عنا سيئاتنا. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا وبدل سيئاتنا بالحسنات. بدل سيئاتنا بالحسنات. بدل سيئاتنا بالحسنات. اللهم برحمتك نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا سليما ولسانا صادقا ورزقا حلالا طيبا وشفاء كاملا ونفسا لوامة مطمئنة ودعاء مستجابا متقبلا. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام برحمتك الواسعة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. تب علينا. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.